میرے والد ساری زندگی ایک معمولی سرکاری کلرک رہے اور انتہائی غربت میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد میرے حالات کافی خراب ہو گئے۔ جب میں ان کی پینشن کے لیے بینک گیا تو مینیجر نے مجھے ایک وی آئی پی کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، اور پھر مجھے ایک بھاری بریف کیس دیا گیا۔ بریف کیس کے اندر موجود کاغذات اور چیزیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے غریب والد دراصل میرے والد کی وفات کے بعد جب میں ان کی بقایا جات اور وظیفے کی رقم کے حصول کے لیے شہر کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے میں پہنچا تو میرے دل میں دکھ اور مایوسی کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میرا ذہن مسلسل ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی یادوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے والد نے اپنی ساری زندگی ایک نہایت معمولی اور ادنیٰ اہلکار کی حیثیت سے گزاری تھی۔ ان کی زندگی کا ہر دن ایک نئی مشقت اور ہر رات ایک نئی فکر لے کر آتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیسے وہ سخت سردی اور شدید گرمی کی پرواہ کیے بغیر صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتے تھے۔ ان کے لباس پر ہمیشہ پیوند لگے ہوتے تھے اور ان کے جوتوں کے تلوے گھس کر بالکل پتلے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کبھی اپنی اس خستحال زندگی کا شکوہ کیا۔ وہ انتہائی خاموش طبع اور صبر کرنے والے انسان تھے، جن کی زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ ہوتے تھے۔ ہماری رہائش ایک انتہائی خستحال اور بوسیدہ مکان میں تھی، جس کی چھت برسات کے دنوں میں جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، اور ہم رات بھر جاگ کر برتنوں میں پانی جمع کرتے رہتے تھے تاکہ سارا گھر گیلا نہ ہو جائے۔ ان کی معمولی آمدنی میں گھر کا خرچ چلانا ایک بہت بڑا معرکہ ہوتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم صرف پانی پی کر سو جاتے تھے، لیکن میرے والد نے کبھی بھی حرام کے ایک لقمے کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ان کی ایمانداری اور دیانتداری ان کا سب سے بڑا اثاثہ تھی، جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ میں جب بھی ان سے کہتا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اتنے غریب کیوں ہیں، تو وہ بس ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اصل دولت انسان کا ضمیر اور اس کی ایمانداری ہوتی ہے۔ ان کی یہ باتیں اس وقت میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھیں، کیونکہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دنیاوی مال و اسباب میں ڈوبا ہوا دیکھتا تھا، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی اچھا لباس اور اچھا مکان ہوتا۔ لیکن میرے والد کی وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی اور ان کا وہ پرانا صندوق جس میں ان کے چند پرانے کپڑے اور کچھ کتابیں رکھی ہوتی تھیں، وہی ہماری کل کائنات تھی۔ ان کی وفات کا دن میری زندگی کا سب سے تاریک اور بھیانک دن تھا۔ وہ کئی دنوں سے شدید بیمار تھے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج کروا سکتے۔ وہ رات کے اندھیرے میں درد سے کراہتے رہتے، لیکن مجھے جگانے سے گریز کرتے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ جب ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور میں انہیں ایک سرکاری شفا خانے میں لے کر گیا تو وہاں کے عملے کی بے حسی اور غفلت نے ان کی جان لے لی۔ ان کے آخری لمحات میں جب میں ان کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا تو انہوں نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور بس اتنا کہا کہ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلنا۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور میں اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا۔ ان کے جنازے میں صرف چند محلے دار اور کچھ پرانے جاننے والے شامل تھے۔ کوئی بڑی شخصیت
یا کوئی افسر ان کو آخری بار دیکھنے بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ایک انتہائی غیر اہم اور معمولی انسان سمجھے جاتے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد کئی دن تک میں اسی بوسیدہ مکان میں تنہا بیٹھا ان کی یادوں میں روتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اب میری زندگی کا کیا بنے گا۔ میرے پاس نہ کوئی روزگار تھا اور نہ ہی کوئی اور سہارا۔ میرے والد کا وہ معمولی سا وظیفہ ہی اب میری واحد امید تھی، جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن کاٹ سکتا تھا۔ اسی وظیفے کے حصول کے لیے آج میں اس عالی شان اور پرشکوہ مالیاتی ادارے کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ یہ عمارت اتنی بڑی اور شاندار تھی کہ اس کے سامنے میں خود کو ایک حقیر سا کیڑا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی اونچی دیواریں، چمکدار شیشے اور سنگ مرمر کے فرش اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہاں صرف دولت مند اور بااثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ میرے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، میرے جوتے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور میرا لباس اس قدر پرانا اور سادہ تھا کہ مجھے خود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عمارت کے بڑے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ مرعوب کرنے والا تھا۔ ہر طرف چمک دمک اور مصروفیت تھی۔ لوگ قیمتی لباس پہنے تیزی سے ادھر ادھر جا رہے تھے اور کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر اس سارے منظر کو حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے بات کروں۔ کافی دیر تک ہچکچانے کے بعد میں نے ہمت جمع کی اور ایک اہلکار کے پاس گیا جو ایک میز کے پیچھے بیٹھا کچھ کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں اسے اپنے والد کی وفات کا بتایا اور ان کے وظیفے کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بڑی بے دلی سے وہ کاغذات اٹھا لیے۔ اس کے چہرے پر موجود بیزاری اور حقارت مجھے اندر تک زخمی کر رہی تھی۔ اس نے میرے والد کا نام اور ان کا محکماتی نمبر پڑھا تو اچانک اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس نے کاغذات کو دوبارہ بغور دیکھا اور پھر مجھے ایک انتہائی عجیب اور حیران کن نظروں سے گھورنے لگا، جیسے میں کوئی اجنبی مخلوق ہوں۔ اس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ میں وہیں کھڑا پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے کاغذات میں کوئی خامی تو نہیں، یا کہیں میرے غریب والد نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی تھی جس کی سزا اب مجھے بھگتنی پڑے گی۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور باتیں سن کر میں مکمل طور پر سکتے میں آ گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کہیں وہ کسی اور سے بات تو نہیں کر رہا، لیکن وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ افسر مجھ سے مزید کچھ کہے بغیر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرنے لگا اور میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اس عمارت کے ایک انتہائی خاص اور پوشیدہ حصے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں عام لوگوں کا داخلہ سختی سے منع تھا۔ ہم ایک لمبے اور خاموش راستے سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے اور شاندار دروازے کے سامنے رکے۔ اس افسر نے انتہائی احتیاط سے وہ دروازہ کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار کمرہ تھا جس کے فرش پر انتہائی نرم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔
دیواروں پر خوبصورت تصاویر لگی ہوئی تھیں اور روشنی کا ایسا انتظام تھا جو آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی اور چمکدار میز رکھی ہوئی تھی، جس کے گرد انتہائی آرام دہ اور قیمتی کرسیاں پڑی تھیں۔ اس کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی جو باہر کے شور و غل سے بالکل مختلف تھی۔ اس افسر نے مجھے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ایک نرم اور آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن میرا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ میرے جوتوں کی مٹی اس قیمتی قالین پر لگ رہی تھی جس پر مجھے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پرانے اور پیوند لگے لباس کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ افسر میری اس حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میز پر پڑی ایک گھنٹی بجائی اور فوراً ہی ایک اور خادم اندر داخل ہوا، جس نے چاندی کے ایک خوبصورت برتن میں مجھے پانی پیش کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ برتن پکڑا اور پانی کا ایک گھونٹ پیا تاکہ میرے خشک حلق کو کچھ سکون مل سکے۔ وہ افسر مسلسل میرے سامنے ایک خادم کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور ہزاروں سوالات میرے ذہن میں کسی طوفان کی طرح گھوم رہے تھے۔ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ ایک معمولی سرکاری اہلکار جس نے اپنی ساری زندگی انتہائی غربت اور قسم پرسی میں گزاری، جس کے پاس کبھی پہننے کے لیے اچھے کپڑے اور کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں رہا، جس کے جنازے میں کوئی بڑا آدمی شامل نہیں ہوا، آج اس کی وفات کے بعد اس کے اس غریب اور خستحال بیٹے کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس شاندار اور خاموش کمرے میں اکیلے بیٹھ کر میری بے چینی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف موجود وہ قیمتی اور چمکدار چیزیں میرے وجود کو ایک عجیب سی حقارت کا احساس دلا رہی تھیں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا تھا وہ اس قدر نرم اور آرام دہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں روئی کے کسی گہرے سمندر میں دھنستا جا رہا ہوں، لیکن یہ آرام میرے جسم کو سکون دینے کی بجائے میری روح کو مسلسل بے چین کر رہا تھا۔ میری نظریں بار بار اپنے پرانے اور دھول سے اٹے ہوئے جوتوں پر پڑ رہی تھیں جو اس کمرے کے انتہائی قیمتی اور نرم قالین پر ایک بدنما داغ کی طرح لگ رہے تھے۔ میرے کپڑے جن پر کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے تھے وہ اس پرتعیش ماحول سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی ہی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز انتہائی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ خاموشی کسی سکون کا باعث نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا نامعلوم خوف چھپا ہوا تھا جو میرے اعصاب کو بری طرح تھکا رہا تھا۔ میں مسلسل اپنے ذہن میں ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جن کی بنا پر مجھے اس مالیاتی ادارے کے اتنے خاص اور پوشیدہ کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ میرا دماغ مجھے بار بار میرے پرانے اور خستہ حال گھر کی طرف لے جا رہا تھا جہاں غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مجھے اپنے والد کا وہ کمزور اور جھکا ہوا وجود یاد آ رہا تھا جو ساری زندگی 2 وقت کی روٹی پورے کرنے کی فکر میں گلتا رہا۔ ان کی وہ کھردری اور محنت سے پھٹی ہوئی ہتھیلیاں میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی تھیں، جن پر مسلسل مشقت کی وجہ سے گہرے نشانات پڑ چکے تھے۔ میرے والد نے کبھی اپنے لیے کوئی نیا لباس نہیں خریدا تھا اور نہ ہی کبھی کسی مہنگے یا اچھے بام کا تقاضا کیا تھا۔ ان کی کل کائنات وہ پرانی سائیکل تھی جس پر وہ روزانہ کئی میل کا سفر طے کر کے اپنے دفتر جایا کرتے تھے، اور وہ معمولی سا بستر تھا
جس پر وہ رات کو اپنی تھکی ہاری ہڈیاں ٹکا کر اگلے دن کی مشقت کے لیے خود کو تیار کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسا راز یا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو انہیں اس شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان ادارے سے جوڑتی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ انتہائی قریب سے گزاری تھی، اور میں جانتا تھا کہ ان کے پاس اتنے اچھے پیسے نہیں رہے کہ وہ کسی ایسے ادارے کا رخ بھی کر سکیں جہاں صرف مالدار اور بااثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ان کے مرنے کے بعد اس ادارے کے سب سے بڑے افسر کا میرے ساتھ یہ شاہانہ اور غلاموں جیسا رویہ میری سمجھ سے مکمل طور پر بالاتر تھا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتا، میری الجھن اور گھبراہٹ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت اور قیمتی تصاویر مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ شیشے کی بڑی میز جو میرے سامنے رکھی تھی، اس کی چمک میری آنکھوں کو خیراں کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جس کا مجھ سے اور میری حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں یہاں کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید وہ افسر کسی اور شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، اور نام کی یکسانیت کی وجہ سے مجھے یہاں لے آیا ہے، اور جیسے ہی اسے اپنی اس سنگین غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے دھکے دے کر اس پرتعیش کمرے اور اس شاندار عمارت سے باہر نکال دے گا۔ اس ذلت اور رسوائی کے خیال نے میرے اندر ایک عجیب سی کپکپی طاری کر دی۔ میں کرسی سے اٹھ کر باہر بھاگ جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس شاندار کمرے کا بھاری اور نقش و نگار والا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا، اور وہی افسر اعلیٰ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی تھی، لیکن اس بار جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور خوفناک تھی وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ایک انتہائی بھاری اور پرانے طرز کا چمڑے کا صندوقچہ تھا۔ وہ صندوقچہ گہرے برے رنگ کا تھا، اور اس کے کناروں پر پیتل کے مضبوط خول چڑھے ہوئے تھے جن پر وقت کی گرد اور پرانا پن واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس افسر نے اس بھاری صندوقچے کو اتنی احتیاط اور عقیدت سے اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ دنیا کی سب سے انمول اور قیمتی امانت ہو۔ اس کے ماتھے پر صندوقچے کے بھاری پن کی وجہ سے پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں انتہائی درجے کا احترام اور فرما برداری چھلک رہی تھی۔ اس نے انتہائی دھیمے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کا درمیانی فاصلہ طے کیا، اور میرے سامنے رکھی ہوئی اس چمکدار شیشے کی میز کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے وہ بھاری صندوقچہ انتہائی نفاست اور آہستگی کے ساتھ اس میز پر رکھ دیا۔ صندوقچے کے میز پر رکھے جانے سے ایک مدھم سی لیکن بھاری آواز پیدا ہوئی جو اس کمرے کی گہری خاموشی میں کسی دھماکے سے کم نہیں لگی۔ میرے دل نے ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ اس آواز کا استقبال کیا، اور میری آنکھیں اس پرانے اور پر اسرار صندوقچے پر مکمل طور پر جم گئیں۔ اس صندوقچے کے اوپر ایک بڑا سا پیتل کا تالا لگا ہوا تھا جو اس کے اندر موجود کسی انتہائی اہم اور پوشیدہ راز کی حفاظت کر رہا تھا۔ افسر نے صندوقچہ میز پر رکھنے کے بعد ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ ایک بار پھر انتہائی ادب سے اپنے سامنے باندھ لیے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کا سر ایک خادم کی طرح تعظیم سے خم تھا۔ اس کا یہ رویہ میرے اندر موجود خوف اور حیرت کے طوفان کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کچھ بولنے کی کوشش کی،
لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، اور میں صرف خشک آنکھوں سے کبھی اس افسر کو اور کبھی اس میز پر رکھے صندوقچے کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی خوفناک خاموشی چھا گئی جسے توڑنے کی ہمت مجھ میں بالکل نہیں تھی۔ میں بس ایک بت کی طرح اپنی جگہ پر سن بیٹھا تھا، اور میری سانسیں میرے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ افسر اسی طرح سر جھکائے کھڑا رہا جیسے وہ کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو یا اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے انتہائی دھیمی، نرم اور لرزتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محترم، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت شدید حیرت اور الجھن کا شکار ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ یہ صندوقچہ جو اس وقت آپ کے سامنے اس میز پر رکھا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی امانت ہے جسے کئی سالوں سے ہمارے اس ادارے میں انتہائی حفاظت اور رازداری کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر جو بات اس نے کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ یہ بھاری اور قیمتی صندوقچہ کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے محترم اور عظیم والد نے خود اپنے ہاتھوں سے آج سے کئی سال پہلے میرے پاس رکھوایا تھا۔ اس کی اس بات نے میرے اندر ایک لرزاں سا بپا کر دیا۔ میں نے بے یقینی اور صدمے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا اور میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میرے غریب والد جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ساری زندگی ترستے رہے، وہ اتنے بڑے اور شاندار ادارے میں یہ صندوقچہ کیسے رکھوا سکتے تھے؟ یہ بات میری عقل اور سمجھ سے مکمل طور پر باہر تھی۔ افسر نے میری حالت کو بھانپتے ہوئے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا اور کہا کہ آپ کے والد جب بھی ہمارے پاس آتے تھے تو ان کا لباس بالکل ویسا ہی سادہ اور خستہ حال ہوتا تھا جیسا آپ نے ہمیشہ انہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے وقار اور ان کی شخصیت میں ایک ایسی چمک تھی جو ہم سب کو ان کا غلام بنا دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے انتہائی سخت تاکید کی تھی کہ ان کی زندگی میں اس صندوقچے کے بارے میں کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ ان کے اپنے اہل خانہ کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ انہوں نے مجھ سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں یہ صندوقچہ اسی طرح مقفل اور محفوظ رہے گا، اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب آپ خود چل کر ان کے بقایا جات لینے کے لیے اس ادارے میں قدم رکھیں گے، تبھی یہ امانت مکمل رازداری کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے حوالے کی جائے گی۔ اور آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ خود یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں نے ان کی اس آخری وصیت اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ امانت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ افسر کی یہ تمام باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا دماغ یہ ماننے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ یہ سب سچ ہو سکتا ہے۔ میرے سیدھے سادے اور غریب والد جنہوں نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، وہ اتنا بڑا راز مجھ سے کیسے اور کیوں چھپا سکتے تھے؟ میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس پرانے اور بھاری صندوقچے کے اندر ایسا کیا پوشیدہ ہے جس کی حفاظت کے لیے میرے والد محترم نے اتنے بڑے مالیاتی ادارے کا انتخاب کیا اور اسے مجھ سے اور دنیا کی نظروں سے اتنے سالوں تک چھپا کر رکھا۔ کیا اس میں کوئی ایسی بھیانک سچائی قید ہے جو میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی، یا اس میں ان کی کوئی ایسی مجبوری چھپی ہے
جس کا بوجھ اب مجھے اپنی ساری زندگی اٹھانا پڑے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں یکدم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں اور وہ قیمتی قالین میرے قدموں کو جکڑ رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس پر اصرار صندوقچے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور اس میں بند راز مجھے نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی چمڑے کی جلد اور پیتل کے کنارے مجھے کسی قدیم اور خطرناک داستان کا حصہ لگ رہے تھے، جن کے پیچھے ایک ایسا سچ چھپا تھا جس کا سامنا کرنے کی مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ افسر ابھی تک اپنے ہاتھ باندھے انتہائی عقیدت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کی خاموشی مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ لمحہ دوبارہ تازہ ہو گیا جب میرے والد نے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے اور انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے کمزور ہاتھوں میں پکڑ کر مجھے سچائی اور ایمانداری کا درس دیا تھا۔ کیا ان کی وہ ساری سادگی اور غربت ایک دکھاوا تھی؟ کیا انہوں نے ساری زندگی مجھ سے اور اپنی ذات سے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ یہ تمام خیالات میرے اعصاب پر ایک شدید دباؤ ڈال رہے تھے اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں کرسی کے بازوؤں کو اتنی سختی سے پکڑے ہوئے تھا کہ میرے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس صندوقچے کی موجودگی اور افسر کی بتائی ہوئی سچائی نے میرے گرد ایک ایسا جال بن دیا تھا جس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے اندر خوف، صدمہ اور حیرت ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے اور میں اس بوجھ کو سہارنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میری سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ اس کمرے کی خاموشی، اس صندوقچے کا راز اور میرے والد کی وہ دوہری اور پر اصرار شخصیت جو ابھر کر سامنے آ رہی تھی، ان سب چیزوں نے مل کر میرے حواس کو مکمل طور پر معطل کر دیا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ چابی کی دھات انتہائی ٹھنڈی تھی لیکن میرے ہاتھ پسینے سے بری طرح بھیگ چکے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے رب کا نام لے کر وہ چابی صندوقچے کے پرانے اور مضبوط تالے میں ڈال دی۔ میرے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ مجھے تالا کھولنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور چابی کو دائیں طرف گھمایا۔ ایک بھاری اور گہری آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ تالے کے کھلنے کی اس آواز نے میرے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑا دی۔ میں نے صندوقچے کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی آہستگی کے ساتھ اس کا بھاری ڈھکن اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھتے ہی ایک عجیب سی پرانی اور جانی پہچانی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو میرے غریب والد کے ان پرانے اور پیوند لگے کپڑوں سے آتی تھی جنہیں وہ ہمیشہ دھو کر استری کر کے پہنا کرتے تھے۔ صندوقچے کے اندر کا منظر دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ میں جس چیز کا تصور کر رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی پرانے قرض کے کاغذات ہوں گے یا کوئی ایسی مصیبت ہوگی جو میرے والد محترم میرے لیے چھوڑ گئے ہیں، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ صندوقچہ انتہائی قیمتی اور سرکاری مہروں والے موٹے موٹے کاغذات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی بے یقینی کے عالم میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سب سے اوپر رکھی ہوئی ایک موٹی دستاویز کو اٹھایا۔ وہ کاغذات کا ایک پلندہ تھا جس پر سرخ رنگ کی سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی ان کاغذات کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے
زمین ہی کھسک گئی۔ وہ کاغذات اس شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی تجارتی جگہ کی ملکیتی ثبوت تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان کاغذات پر مالک کے نام کی جگہ میرے غریب اور معمولی والد کا نام انتہائی واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس دستاویز کو میز پر پھینکا اور صندوقچے کے اندر سے ایک اور پلدہ نکالا۔ یہ شہر کے مضافات میں موجود سینکڑوں ایکڑز زرخیز زمینوں کے ملکیتی کاغذات تھے، اور ان پر بھی میرے ہی والد کا نام درج تھا۔ میرا دماغ یہ ماننے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ جو شخص ساری زندگی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، جس نے کبھی اپنے لیے ایک نیا جوتا نہیں خریدا، وہ اتنی بڑی اور بے پناہ دولت کا تنہا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تیزی سے صندوقچے کے اندر موجود دیگر چیزوں کو کنگالنا شروع کیا۔ وہاں دولت اور جائیداد کے انبار کے ثبوت موجود تھے، لیکن ان سب کے نیچے کچھ ایسی رسیدیں اور کاغذات بھی تھے جنہوں نے میری حیرت کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ وہ رسیدیں ملک کے سب سے بڑے یتیم خانوں، غریبوں کے علاج کی جگہوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے اداروں کی تھیں، جن میں ہر ماہ لاکھوں روپے کی امداد میرے والد محترم کے نام سے باقاعدگی سے جمع کروائی جاتی تھی۔ ان رسیدوں پر لکھی ہوئی رقوم اتنی بڑی تھیں کہ میں ان کے صفر گنتے گنتے تھک گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بہت گہرے اور پراسرار خواب میں ہوں جس سے میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ میں نے صندوقچے کو مزید ٹٹولا تو بالکل نچلے حصے میں مجھے ایک انتہائی پرانا اور طے کیا ہوا خط ملا، جس کا کاغذ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا تو اس پر لکھی ہوئی لکھائی دیکھتے ہی میں بے اختیار رو پڑا، کیونکہ وہ لکھائی کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے محترم والد کی تھی، جن کے ہاتھ ہمیشہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے کانپتے تھے، لیکن اس خط کے حروف میں ایک عجیب سی پختگی اور یقین چھلک رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط کے بالکل شروع میں لکھا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، جب تم یہ تحریر پڑھ رہے ہوگے تو میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر مٹی کے نیچے سکون کی نیند سو چکا ہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس وقت میرے لیے بے شمار شکوے اور غصہ ہوگا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کیسا ظالم باپ ہونے کا ثبوت دیا، جس نے اتنی بے پناہ دولت ہونے کے باوجود اپنے ہی اکلوتے بیٹے اور اپنے اہل خانہ کو ساری زندگی غربت، افلاس اور قسم پرسی کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم نے جو پھٹے ہوئے جوتے پہنے، جو بھوک برداشت کی اور جو تکلیفیں سہیں، ان سب کا ذمہ دار تم مجھے ہی سمجھ رہے ہوگے، لیکن میرے بیٹے، میری اس مجبوری اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو میں آج تم پر اس خط کے ذریعے کھول رہا ہوں۔ میں کوئی معمولی سرکاری اہلکار نہیں تھا، اور نہ ہی میں پیدائشی طور پر غریب تھا۔ تمہارے دادا جان نے وراثت میں مجھے اتنی بڑی دولت اور جائیداد دی تھی کہ ہماری آنے والی کئی نسلیں بغیر کچھ کیے بادشاہوں جیسے زندگی گزار سکتی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس خاندانی دولت کو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوستے اور انہیں غرور اور تکبر کا جانور بنتے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ کیسے یہ حرام اور بے تحاشا دولت انسان کے دل سے رحم، احساس اور خدا کا خوف مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ جو لوگ دولت مند بن گئے، وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگے، اور ان کی ساری زندگیاں صرف اپنے مال کو بڑھانے اور دوسروں کا حق مارنے میں گزر گئیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا لخت جگر، میرا پیارا بیٹا بھی اس دولت کے اندھے غرور کا شکار ہو کر
اپنی انسانیت اور اپنا ضمیر بیچ دے۔ میں چاہتا تھا کہ تم رزق حلال کی اہمیت کو سمجھو۔ میں چاہتا تھا کہ تم محنت کی بھٹی میں تپ کر ایک سونا بنو۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ساری زندگی ایک معمولی اہلکار کی حیثیت سے گزاری، تاکہ میں تمہیں غریبوں کے دکھ درد، ان کی بھوک اور ان کی مجبوریوں کا عملی طور پر احساس دلا سکوں۔ جو انسان خود غربت کی چکی میں پستا ہے وہ کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی اس وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کے لیے وقف کر دیا، جس کا ثبوت اس صندوقچے میں موجود رسیدیں ہیں۔ لیکن میں نے تمہارے لیے بھی اس حلال اور پاکیزہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ بچا کر رکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تم محنت اور صبر کے راستے پر چل کر ایک باضمیر اور مکمل انسان بن جاؤ گے، تب یہ دولت تمہارے لیے کوئی فتنہ نہیں بنے گی، بلکہ تم اس دولت کو لوگوں کی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرو گے۔ میرے بیٹے، میں نے تمہیں غربت غریب اس لیے رکھا تاکہ تم دنیا کے سب سے امیر انسان بن سکو، جس کا دل دولت سے نہیں بلکہ انسانیت کے درد سے بھرا ہو۔ آج میری ساری امانت تمہارے حوالے ہے، اب تم اس کے وارث ہو۔ یہ خط پڑھتے پڑھتے میری آواز میرے گلے میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی، اور میری آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں نے اس زرد کاغذ کو بری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس ایک خط نے میری زندگی کے تمام شکوے، تمام شکایتیں اور تمام دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ میرا باپ ظالم نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس دنیا کا سب سے عظیم، سب سے سچا اور سب سے بڑا ولی تھا، جس نے اپنی ذات پر غربت کی چادر اوڑھ لی تھی تاکہ اس کی اولاد جہنم کی آگ اور دنیا کے غرور سے بچ سکے۔ میں نے زمین پر سر رکھ دیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے عظیم باپ کی اس بے لوث محبت کا شکر کیسے ادا کروں۔ میرا پورا وجود ایک شدید صدمے اور بے پناہ عقیدت کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ راز مکمل طور پر کھل چکا تھا جس نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میرا دل اسی کمرے کی خاموشی میں اپنے باپ کی اس عظیم قربانی کے بوجھ تلے مسلسل دبتا جا رہا تھا، اور مجھے اپنے ارد گرد کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے اور اس بے پناہ امانت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں دیر تک اس نرم اور قیمتی قالین پر سجدے کی حالت میں پڑا روتا رہا۔ میرے آنسو اس قالین میں جذب ہو رہے تھے اور میرا دل ایک عجیب سے بوجھ اور سکون کے درمیانی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے اپنے غریب والد کی وہ تمام تکلیفیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے میری تربیت کے لیے خوشی خوشی برداشت کی تھیں۔ مجھے وہ سرد راتیں یاد آنے لگیں جب ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف کم پڑ جاتا تھا اور میرے والد اپنا لحاف میرے اوپر ڈال کر خود ساری رات سردی سے کانپتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور وہ مجھ سے یہ جھوٹ بول کر مجھے کھانا کھلا دیتے تھے کہ وہ راستے میں کچھ کھا کر آئے ہیں، حالانکہ ان کا پیٹ بھوک سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ ان کی وہ تمام بظاہر نظر آنے والی مجبوریاں دراصل ان کی وہ عظیم قربانیاں تھیں جو وہ مجھے دنیا کے اس بھیانک اور زہریلے غرور سے بچانے کے لیے دے رہے تھے، جس غرور میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ میری ہچکیاں بن گئی تھیں اور میں مسلسل اپنے رب سے اپنے ان تمام شکووں کی معافی مانگ رہا تھا جو میں نے نادانی میں
اپنے عظیم باپ کی غربت پر کیے تھے۔ میں نے کئی بار غصے میں انہیں طعنے دیے تھے کہ وہ میرے لیے کیا کما کر لائے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا اور صرف ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ میری ہر کڑوی بات برداشت کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوگی اور اس دن میں ان کی اس خاموشی کی قدر کروں گا۔ کمرے میں موجود وہ اعلیٰ افسر انتہائی خاموشی اور عقیدت کے ساتھ میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے رونے سے نہیں روکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو میرے اندر موجود اس غبار کو دھو رہے ہیں جو سالوں سے میرے دل پر جمع تھا، اور ان آنسوؤں کے بہنے کے بعد ہی میرے اندر کا انسان اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو سکے گا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کیا اور اس صندوقچے کی طرف دیکھا جو کہ اب میرے لیے محض ایک چمڑے کا ڈبہ نہیں رہا تھا، بلکہ میرے بابا کی عظیم قربانیوں اور ان کی لازوال محبت کا ایک مقدس امین بن چکا تھا۔ اس اعلیٰ افسر نے انتہائی نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی اور اس کا چہرہ میرے والد کی عقیدت سے دمک رہا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ اسی آرام دہ کرسی پر بٹھایا اور میرے سامنے پانی کا برتن پیش کیا۔ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا جس سے میرے خشک حلق کو کچھ سکون ملا۔ افسر نے انتہائی دھیمی آواز میں مجھے بتایا کہ آپ کے محترم والد جب بھی یہاں اس ادارے میں تشریف لاتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک ایسا روحانی سکون اور طمانینت ہوتی تھی جو میں نے آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے اور مغرور دولت مند انسان کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ وہ اپنے انہی پرانے اور پیوند لگے کپڑوں اور ٹوٹے ہوئے جوتوں میں چل کر اس پرتعیش عمارت میں داخل ہوتے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا رعب اور ان کی سادگی کا وقار اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس مالیاتی ادارے کا ہر ملازم، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ دولت کوئی انعام نہیں بلکہ ایک انتہائی کٹھن امتحان ہے، اور میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس امتحان میں اکیلا اور کچا نہیں چھوڑ سکتا جب تک وہ غربت کی بھٹی میں جل کر کندن نہیں بن جاتا، جب تک وہ بھوکے کی بھوک اور غریب کی مجبوری کو اپنے جسم پر محسوس نہیں کر لیتا۔ میں یہ بے تحاشا دولت اس کے حوالے کر کے اس کی آخرت کو اور اس کا ضمیر تباہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں ان کی زندگی میں کبھی ان کی مالی مدد بھی نہ کروں اور انہیں اسی حال میں جینے دوں۔ افسر کی یہ باتیں میرے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ رہی تھیں اور میرے اندر کے غبار کو مکمل طور پر صاف کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے والد کا وہ کمزور وجود اب دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط وجود لگ رہا تھا، جس نے دولت کی اتنی بڑی کشش کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا اور ایک فقیرانہ زندگی کو اپنی مرضی سے گلے لگایا۔ میں نے دوبارہ اس میز کی طرف دیکھا جہاں وہ تمام جائیداد کے کاغذات اور یتیم خانوں کی رسیدیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے انتہائی احتیاط اور محبت کے ساتھ ان تمام کاغذات کو ایک ایک کر کے اکٹھا شروع کیا۔ میرا ہر لمس ان کاغذات پر ایسے پڑ رہا تھا جیسے میں کسی انتہائی مقدس چیز کو چھو رہا ہوں۔ میں نے ان رسیدوں کو دیکھا جن کے ذریعے میرے والد نے ہزاروں بے سہارا بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔
اور سینکڑوں بیواؤں کے گھر کا چولہا جلایا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان تمام غریبوں اور یتیموں کی دعائیں میرے ارد گرد ایک نور کے ہالے کی طرح چمک رہی ہیں، اور میرے والد کی روح مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے والد نے دنیا کی نظروں میں ایک غریب اہلکار ہونے کا بھیس صرف اس لیے رچایا تاکہ وہ اپنا اور میرا آخرت کا گھر بنا سکیں۔ میں نے وہ آخری خط جسے پڑھ کر میری زندگی کی حقیقت بدل گئی تھی، اسے تہہ کر کے انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس خط کے کاغذ کی خوشبو میرے والد کے وجود کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنے لباس کی اندرونی جیب میں دل کے بالکل قریب رکھ لیا تاکہ وہ ہمیشہ مجھے میری حقیقت اور میرے باپ کے اس عظیم مقصد کی یاد دلاتا رہے۔ میں نے باقی تمام کاغذات اور ملکیتی دستاویز کو انتہائی ترتیب کے ساتھ واپس اس پرانے چمڑے کے صندوقچے میں رکھا اور اس کا بھاری ڈھکن نیچے گرا دیا۔ ڈھکن بند ہونے کی آواز اس بار مجھے کوئی ڈراؤنی آواز نہیں لگی، بلکہ یہ ایک نئے اور عظیم سفر کے آغاز کا اعلان تھا۔ میں نے وہ پیتل کی چابی جو افسر نے مجھے دی تھی اسے تالے میں ڈال کر گھمایا اور صندوقچے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب میرے قدموں میں وہ لرزش اور وہ خوف نہیں تھا جو اس کمرے میں داخل ہوتے وقت میرے اندر موجود تھا۔ اب میرا سر فخر سے بلند تھا اور میرے اندر ایک ایسی ناقابل شکست طاقت آ چکی تھی جو دنیا کی کسی بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ یہ طاقت میرے بابا کی ایمانداری، ان کی سادگی اور ان کی عظیم تربیت کی طاقت تھی۔ میں نے اس بھاری صندوقچے کے دستے پر اپنا ہاتھ رکھا، اسے میز سے اٹھا لیا۔ اس کا وزن اب مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ ان بھاری ذمہ داریوں کا احساس تھا جو میرے عظیم والد نے مجھ پر بھروسہ کر کے میرے کندھوں پر ڈالی تھیں۔ اعلیٰ افسر میرے سامنے ادب سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ مالیاتی ادارہ اور اس کا تمام عملہ ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہے اور میرے والد کے ان تمام فلاحی کاموں اور جائیداد کی دیکھ بھال میں میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس شاندار کمرے کے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو عمارت کی فضا بالکل وہی تھی۔ لوگ اسی طرح اپنی مصروفیات زندگی میں مگن تھے اور چمک دمک ویسے ہی قائم و دائم تھی، لیکن میرے اندر کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں جب اس عمارت میں داخل ہوا تو میں ایک احساس کمتری کا شکار غریب اور مایوس انسان تھا جس کے دل میں دنیا اور اپنے باپ کے لیے صرف شکوے تھے۔ لیکن اب جب میں اس راستے سے واپس جا رہا تھا تو میں اس شہر کا سب سے امیر اور سب سے باوقار شخص تھا جس کے ہاتھوں میں اس کے عظیم باپ کی لازوال محبت اور قربانیوں کا خزانہ موجود تھا۔ عمارت کے تمام ملازمین جو تھوڑی دیر پہلے مجھے حقارت اور حیرت سے دیکھ رہے تھے، اب ان کی نظروں دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ یہ سچی خوشی اور ایک پختہ عہد کے آنسو تھے۔ میں نے اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں یہ وعدہ کیا کہ اے میرے پیدا کرنے والے، تو گواہ رہنا کہ میں اپنے عظیم باپ کی اس بے لوث قربانی کو کبھی رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ میں اس دولت کو کبھی اپنے تکبر اور اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ یہ دولت اسی طرح غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کی فلاح کے لیے خرچ ہوتی رہے گی، جس طرح میرے والد اپنی زندگی میں خاموشی سے کرتے رہے۔ میں نے اپنے باپ کی روح سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے عظیم باپ، آپ نے مجھے دنیا کی اس جھوٹی چمک سے بچانے کے لیے
جو تکلیفیں برداشت کیں، میں ان کا قرض تو کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن میں آپ کی اس جلائی ہوئی نیکی کی شمع کو کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ اسی سادگی اور ایمانداری کے راستے پر چلے گا جو آپ نے مجھے دکھایا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے قدم اس شہر کی مصروف سڑک پر آگے کی طرف کو بڑھا دیے۔ میرے اندر اب کوئی الجھن یا کوئی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ میرے والد محترم کے دیے ہوئے اس صندوقچے نے مجھے دنیا کی حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا، اور میری زندگی کا مقصد مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔ میں اب غربت سے ڈرنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ اس عظیم سچائی کا محافظ بن چکا تھا جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا، اور میری یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بن چکی تھی جو انسان کی پہچان اس کے لباس اور ظاہری دولت سے کرتے ہیں، حالانکہ اصل عظمت انسان کے ضمیر اور اس کی خاموش قربانیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور میرے والد کی دعائیں میرے ہر قدم پر میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اور یوں میری زندگی کا ایک نیا اور بامقصد باب شروع ہو گیا تھا، جس میں غرور کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور صرف انسانیت کی خدمت ہی میرا نصب العین تھا۔